کہتے ہیں آرٹ کا کوئی جینڈر نہیں ہے, آرٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور جیسا وہاں پہ ماحول ہے, یہ سارے ڈرگس وہاں پہ عام ہیں, یہ ساری بدکاریاں زناکاریاں وہاں پہ عام ہیں. وہ حرام 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 حرام. کیا ہمارا میڈیا, ٹی وی میڈیا دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, کوئی بھی فارم آف میڈیا دیکھ لیں, کوئی ایک اچھا نیریٹو پیش کرتا ہے؟ تو کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ یہ سمجھ دے دیتا ہے کہ بھائی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ جو شوبز کا ایک ایریا نا, یہ بہت مطلب پرست ہے. آپ جوان ہیں, آپ ہٹ ہیں, تو آپ کی یس ہے. تو آپ نے حرام زادوں کو دے دیا, آپ نے کرپٹ نہیں, کرپٹ ترین لوگوں کو دے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. حیدر بھائی آپ سنائیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ صاحب, آج ہم نے آپ کو جس ٹاپک کے لیے رہنمائی کے لیے بلایا نا, وہ ایک ماڈل ایکٹریس, ان کی ڈیتھ ہے, جن کی باڈی ملی ان کے فلیٹ سے, اور اس کے بعد ایک بہت جمع غفیر ویوز کا, کامنٹس کا, ان چیزوں کا شروع ہو گیا کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, اور یہ ساری چیزیں. اب سر اس کے اندر جو عام بندہ ہے, جس کو دین کا بھی تھوڑا سا فہم ہے اور دنیا کا بھی ہے, اور وہ کنفیوژن اتنی زیادہ, اب تو گرے لائن ہو گئی ہے اس کے اندر کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کبھی یہ فیمنسٹ اور سیکولر میڈیا سن کے کہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہی لوگ ٹھیک ہیں, جو مجھے بچپن سے سکھایا گیا وہی غلط نہ ہو, یا پھر کوئی دین کے اندر ایسی کوئی چینجنگ نہ آ گئی ہو کہ جس سے میں غلط ہو گیا ہوں اور یہ سارے ٹھیک ہو گئے ہوں. تو اس بہن کی لاش اب سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ اکتوبر سے وہاں پر پڑی ہے, اور کسی نے ان کے پوچھا ہی نہیں. 9-10 ماہ گزر گئے, اور وہ جس حالت میں ملی ہے وہ ڈیکمپوز ہو چکی ہے باڈی, جو اس کی ساری چیزیں گل چکی ہیں, ہر چیز. اور پوسٹ مارٹم میں اور باقی ساری چیزوں میں کچھ ڈٹرمن بھی نہیں ہوا ابھی تک کہ اس کی ریزن کیا تھی. ایک سیدھی بات ہوتی ہے نا, تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ میرا کویشچن ہوگا کہ اس میں قصور کس کا ہے, کہ کیا 9 ماہ پڑی رہی ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے علیحدہ چھوڑ دیا, یا بچی کا قصور ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا فرینڈ, کوئی فیملی تعلق ہی نہیں رکھا جس سے وہ اپنے آپ کو بتا سکتی, کو مینٹل مورل سپورٹ ہو سکتی. اگر تو آپ وہ غلطی مسٹیک کی بات کریں گے تو وہ تو پھر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آغاز سے بات کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ آخر اس میں والدین کا, پیرنٹس کا تو ہے ہی نا. بہت ساری چیزیں ادھر ایسی ہیں کہ میں اور آپ عمومی, ظاہری اور سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہیں, ہمیں حقیقی باتوں کی خبر ہی نہیں ہے. اس بچی کا پیرنٹس کے ساتھ کیا معاملہ تھا, کیا ایشوز بنے, ماں باپ نے کیوں چھوڑ دیا, ہمیں تو صرف یہی پتہ ہے نا جی کہ 9 ماہ ہو گئے اس کی لاش وہاں پڑی تھی. کچھ کہہ رہے ہیں جی 2 سال ہو گئے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی تھی, کچھ کہتے ہیں جی کافی عرصہ ہو گیا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ماں باپ کے ساتھ رابطہ تھا, کچھ کہتے نہیں تھا. یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں, ہم اس پر میرا خیال ہم بیس نہیں بنا سکتے. اگر دیکھا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی تھی. اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے نا, اس بچی میں کوئی نہ کوئی کمی تھی. اس کمی کی وجہ سے اتنا عرصہ وہ لاہور سے کراچی شفٹ ہو گئی ہے, اور اتنے بڑے شہر میں کوئی ایسی رپورٹس بھی نہیں آ رہی, اس کا کوئی چچا, اس کا کوئی ماموں, اس کا کوئی کزن, اس کا کوئی رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے. کتنی بڑی ہمت ہے اس بچی کی کہ ایک چھوٹا سا شہر چھوڑ کے لاہور, اتنے بڑے شہر کراچی میں آ بسی ہے جہاں اس کا اپنا ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. پھر وہ ہمت کر کے آ گئی ہے. اللہ جانے اس نے کہاں سے اتنی ہمت لے لی. تو اصل بات کہ پیرنٹس کے ساتھ اس کے کچھ ایشوز ضرور ہوں گے کہ پیرنٹس اس کی لاش وصول کرنے سے کترا رہے ہیں کہ ہم نے وصول ہی نہیں کرنی. ویسے ہی ایسے میرا خیال کہ سب سے پہلی غلطی تو پیرنٹس کی ہے. اس کے بعد آپ سب کا حصہ ڈالیں گے, یہ نہیں ہے کہ صرف پیرنٹس ہی ہیں, یعنی پیرنٹس کے بعد اس کے 2 احباب بھی ہیں, اس کے پھر ہمسائے یہ بھی ہیں, انڈسٹری ہے, پھر یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں تو بیچ میں ہیں. سارے وہ جس فلیٹ میں رہ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے جو ہمسائے ہیں وہ ذمہ دار بھی ہیں. اگر ہم شریعت دیکھیں تو شریعت تو کہتی ہے کہ اپنا سالن تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو, سالن زیادہ کر لو, تھوڑا بہت ہمسائے کے گھر دے دو. مقصد کیا ہے؟ ہمسایہ بھوکا ہے؟ نہیں.
ہمسایہ بھوکا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمسایہ اچھا کھاتا بھی ہے نا, اس کے ساتھ تعلق بناؤ, آنا جانا کسی نہ کسی لحاظ سے, آپ اس کی خیر و عافیت چاہیں, وہ آپ کی خیر و عافیت چاہے. اسلام کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نمازیں گھر میں پڑھ لو. اسلام کیوں آپ کو مساجد میں اکٹھا کر رہا ہے؟ اسلام کیوں پھر ہفتے کے بعد ایک ایسا فنکشن کر رہا ہے کہ جس میں دور دور سے لوگ بھی آئیں؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلامی نکات کو سمجھ نہیں پائے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جائیں, نماز پڑھیں, فرض پورے کیے, گھر آ گئے, جائیں جمعہ سنیں, معاملات پورے کیے, گھر آ گئے. نہیں, مقاصد تھے. حیدر بھائی آپ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے, آپ عصر میں نظر نہیں آئے, آپ کل نہیں آئے, خیریت تھی, امی ٹھیک ہیں, ابو ٹھیک. اسلام کا مقصد تو سمجھے نا. ہفتے بعد ایک ساتھی آپ کا جمعے میں نہیں آیا, دوسرے جمعے پوچھیں اس کو. آج کل تو خیر دوسرے جمعے کا بھی انتظار نہیں ہونا چاہیے, کال کریں آپ اس کو, بھائی آپ آئے نہیں, آپ آ نہیں رہے, خیریت تو ہے نا, معاملات تو ٹھیک ہے. بالکل. یہ دیکھیں نا, اس میں یہ ایشو بھی ہے. میں بھی لوگ کہیں کہ نہیں جی ہم نے کالز کی ہیں, اب بیٹری ہمیں بھی پتہ ہے موبائل کی 1-2 گھنٹے کے بعد ختم. اب اس کے گھر کوئی نہیں جا رہا, اس کے گھر کا دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹا رہا. کہنے والے کہتے نہیں جی گئے ہیں, اب اندر سے لاک ہے. جب اندر سے لاک ہے تو پھر تو میرا خیال 1-2 ہفتے بعد ہی سب کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے. ایسے ہی نہ انڈسٹری کے ہوئے, نہ اس کے فرینڈس کے ہوئے, نہ ہمسائے کے ہوئے. باہر سے لاک ہو نا پھر ایشو ہو سکتا ہے. نہیں جی یہ گھر والا تالا لگا کے کہیں گیا ہوا ہے, بات سمجھ آتی ہے. یہ اسی بچی کی اگر ہم بات کر لیں, وہ جی ممکن ہے اپنے پیرنٹس کو ملنے نہ گئی ہو, یا اپنے کسی فنکشن میں نہ گئی ہو. اگر لاک لگا ہے, لاک کھلا ہے, تالا کھلا ہے, نہ کوئی آ رہا ہے, نہ کوئی جا رہا ہے, نہ کوئی لائٹ جل رہی. وہ تو سارے معاملات جو ہم میڈیا میں سن رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد ہوئے ہیں کہ جی بجلی کٹ گئی اس کی, وہ بجلی کٹنے کے بعد سارے معاملات ہوئے. پہلے تو یار 1-2 ماہ تو سارے معاملات چلتے ہوں گے. یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی بھی نظر آتی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں نہ ہمسائے کے حقوق کی خبر ہے, نہ ہمیں دوست احباب کی حقوق کی خبر ہے, نہ ہمیں بدقسمتی سے اولاد کے حقوق کی خبر ہے. آگ کرنا آتا ہے تو شیخ اسے جو اپروو کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور اس کے بعد جب یہ اگر ہو جاتا ہے تو شیخ کیا دینی طور پہ آپ کو یہ اجازت مل جاتی کہ آپ آگ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, بالکل نہیں ملتی. اگر پاکستان نے کچھ ایسا قانون بنایا ہے تو میرا خیال ہے جو اس قسم کے قوانین کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں اور تھوڑا سا ان کے پاس کوئی دینی علوم بھی ہے, ان کو چاہیے اس کے خلاف کوئی کام کریں, اس کے خلاف کوئی احتجاج کریں کہ یہ جو آگ کرنا یہ غلط ہے. ہاں آپ آگ کسی اور شکل میں کر سکتے ہیں, جیسے ہم عمومی لوگوں سے سنتے ہیں کہ بعض بچے ان کے جو ہے نا وہ نافرمان اتنے ہوئے, وہ چوری ڈکیتی میں چلے گئے, وہ قتل و غارت میں چلے گئے, وہ لوٹ مار میں چلے گئے. تو ہمارا یہاں عجیب سسٹم ہے, اس وجہ سے ہماری انتظامیہ جو پولیس وغیرہ ہے وہ ان کے پیرنٹس کو, ان کے گھر والوں کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو میرا خیال شاید پاکستان میں یہ قانون اس لیے بھی ہے کہ اگر وہ یہ اعلانیہ کہہ دیں, اخبار میں چھپوا دیں کہ جی فلاں بن فلاں جو ہے ہمارا اس کے ساتھ, ہم نے اس کو آگ کیا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس پیغام کے ساتھ پھر سنا ہے کہ پیرنٹس کی یا عزیز و اقربا کی جان چھوٹ جاتی ہے کہ لے دیکھیں ہم نے تو یہ دیکھے جی اخبار میں اعلان کروا دیا, ہم نے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جو برائی کر رہا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. شاید اس وجہ سے یا کچھ ایسے معاملات ہوں تو حکومت پاکستان نے یہ قانون بنا دیا ہے, ورنہ اسلام اس قانون کو نہ بنایا اس نے, نہ وہ پسند کرتا ہے. بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا, آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, اس میں کوئی ایسی آپ کو خامیاں نظر آئی ہیں, آپ خود سوچئے, عقل بھی یہ بات بتاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی میں کوئی خامی نظر آئی ہے تو آپ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا. دور کیا کیوں؟ کہ جو کوئی ایک اس میں خامی ہے. تو اب آپ نے جو دور کیا ہے, ایمانداری سے بتائیں کہ وہ خامیاں بڑھیں گی کہ کم ہوں گی؟ آٹومیٹکلی وہ بڑھیں گی. تو آپ اس کو قریب کریں نا, اس کو خامیوں کے سمیت قبول کریں. بچہ ہے, غلطی ہو گئی, میں بھی وہ جس راستے پر چلا ہے اس میں بھی ہمارے پیرنٹس کا حصہ ہو. اور شیخ اس میں ہے, اس کیس میں ہے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسے انڈسٹری کے اندر, شوبز کے اندر, یا اس فیشن انڈسٹری میں یا آرٹ انڈسٹری میں اپنے بچے کو ایکسپوجر دلائیں گے, اور اس کے بعد ہم کیا سوچ رہے ہیں, واپس آ کے دوبارہ کیا دین کی طرف آ جائیں گے؟ شیخ یہ تو پیورلی فیمنسٹ سیکولر یونیورسٹیز ہیں, یہ تو ایکول حقوق مانگتی ہیں اور لڑکا لڑکی میں تفریق بھی نہیں کرتی. اور دوسری بات کہ اس کے اندر آپ کو
وہ کہتے ہیں آرٹ کا کوئی جینڈر نہیں ہے, آرٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور جیسا وہاں پہ ماحول ہے, یہ سارے ڈرگز وہاں پہ عام ہیں, یہ ساری بدکاریاں زناکاریاں وہاں پہ عام ہیں. تو یہ اگر آپ پہلے بچے کو وہ والا ایکسپوجر دے کے بعد میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بچہ آپ کے پاس واپس آ کے دوبارہ سے دین قبول کر لے گا؟ ہمیں پہلے سے ہی اتنا ایکسپوجر نہیں دینا چاہیے. اب ان کے ماں باپ جو دکھنے میں آ رہا ہے وہ دینی لوگ ہیں, تو پھر پہلے سے ہی بچی کو اس یونیورسٹی میں یا کالج میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے. ادھر کیا ٹیک ہے کہ ہم پڑھا دینا چاہیے؟ میں نے تو حیدر آپ کو پہلے ہی کہا ہے نا کہ اس میں جو ہمیں ظاہری طور پر یہ اخیر تھی, جو معاملہ ہوا ہے یہ آخری حد کو پہنچ گیا نا. اس کی آخر پہلی کو حد بھی تو ہوگی نا, آغاز بھی تو ہے نا. یہ تو اختتام ہو گیا جی, اور اس شکل میں اختتام ہو گیا کہ مطلب بڑی بری شکل ہم کہہ لیں معاشرے کی کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. تو پہلی شکل کیا ہے یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا دینی ماحول نہیں ہوگا. مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ, اب آپ خود اپنی مثال دے رہے ہیں, واپس آ گئے نا, اللہ آپ کو لے آیا. شیخ یہ تو اللہ کے اوپر ہے, تو ممکن ہے اللہ اس کو بھی لے آتا. اگر یہ بات ہے تو اللہ اس کو بھی لا سکتا ہے. میرا خیال کہ ہمیں یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے یا یہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی ایجوکیشن ہے جس ایجوکیشن کو آپ اس طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے مطلب 95% جو اس کے چانسز ہیں وہ شوبز کے ہیں, یا میل فیمیل کے اکٹھے ہونے والے کو ایسے مطلب مواقع ہیں. اس میں خرابی ضرور ہے, مگر اس میں سے آپ بعض مرتبہ دیکھتے ہیں شر میں سے خیر بھی تو نکل آتا ہے نا, خیر سے شر بھی نکلتا ہے, اس کا ہمیں انکار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فی زمانہ جو ہم عمومی طور پر بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بیس کمزور ہے. آپ بچوں کی بیس مضبوط کر دیں, پیرنٹس کی بیس بھی مضبوط ہو, میرا خیال بچے کو جہاں مرضی بھیج دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. بیسیکلی ایک ماحول ہے شیخ, جب آپ ایک سمجھ لیں کہ کچے ذہن کو آپ اس طرف بھیجتے ہیں. اس میں قصور کس کا ہے شیخ؟ پیرنٹس کا. پیرنٹس کا بھی, اسٹوڈنٹس کا بھی. اگر ان کو خبر ہے کہ ماحول ایسا ہے تو ماحول کے خلاف احتجاج کریں نا, نہ کہ ایجوکیشن کے خلاف. جی جی شیخ, نہ ایجوکیشن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور نہ ہی ماحول کے خلاف. چلیں ایجوکیشن کے خلاف تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا. علم کوئی بھی ہے وہ کسی نہ کسی ذرائع میں پیرائے میں سمجھتا ہوں آپ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ لے سکتے ہیں. بالکل شیخ, فائدہ ہوتا ہے. اصل احتجاج جس چیز کا ہونا چاہیے تھا میرا خیال وہ پہلے بھی کبھی نہیں ہوا, اب بھی نہیں ہو رہا, آگے جا کے بھی نہیں ہونا. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے نا, اور آپ کو گلیمر دکھایا جا رہا ہے, آپ کو پیسہ دکھایا جا رہا ہے, آپ کو عورت اور مرد اور دکھایا جا رہا ہے, بڑی اونچی اونچی چیزیں کر کے دکھائی جا رہی ہیں. اس میں تو آگے یہ جا کے چیزیں بڑھنی ہیں, کم تھوڑی ہونی ہیں. ٹھیک, پھر یہی تو میرا پہلا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو چھوٹی سی ایج کے اندر اس میں آپ ایکسپوز کر دیں گے کہ ہاں بھائی بیسس اسٹرانگ ہیں, آپ چلے جائیں میڈیا میں. اب میڈیا میں اگر آپ شیخ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا میڈیا, ٹی وی میڈیا دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, کوئی بھی فارم آف میڈیا دیکھ لیں, کوئی ایک اچھا نیریٹو پیش کرتا ہے؟ اب تو شیخ اتنی بے حیائی اور اتنا زیادہ یہ کام خراب ہو گیا کہ آپ اپنی فیملی کیا, اپنے بچوں کے, اپنی بہن کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. بچوں کا تو فیملی کے ساتھ تو ایک علیحدہ ہوتا ہے نا. بہن آپ کی چلو جی ایج فیلو ہے, میں یہی کچھ بھی ہے. میرا خیال ہے پھر اس میں ہماری کمی ہے کہ ہم جیسے لوگ اس شعبے میں نہیں جا رہے. مانیں اس بات کو, کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم نے میدان بالکل کھلا کر دیا, اوہ حرام 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 حرام, ہم نے نہیں جانا. ٹھیک ہے حرام ہم بھی نہیں کہتے حلال ہے, حرام ہی ہے. او بھائی وہ حرام کام آپ نے حرام زادوں کو دے دیا, آپ نے کرپٹ ترین لوگوں کو دے دیا. عورتوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ان کے جسم سے کھیلتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, اور آگے وہ جو ہمیں سبق یعنی یہ جو ڈرامے وغیرہ کے جو اسباق ہیں وہ انتہائی بیہودہ ہیں. اس میں کوئی اچھا سبق ہماری فیملیز کو نہیں جا رہا. فیملیز میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھنے والے ہے ہی نہیں. تو کیوں نہیں اچھے لوگ بھی اس شعبے میں آ رہے؟ ہم کیوں اختلاف کریں کہ جی نہیں شوبز میں یا میڈیا کے شعبے میں اچھے لوگ نہیں؟ وہ اچھے لوگ جانے چاہیے, اس کو اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیے. ہم نہیں جا رہے. اچھا, ایک یہ جب میڈیا سب سے پہلے جب مووی بنی تھی نا, جب مووی کا آغاز ہوا تھا, وہ بیسیکلی تھا بھی یہی کہ آپ انفارمیشن لوگوں کو فراہم کرتے ہو کہ تاکہ وہ آگے سے یہاں تو اس سے کوئی اویئرنیس حاصل کرو آپ کہ یار ہاں یہ والی چیز سے یہ والا کام ہو جاتا ہے. تو لیکن اب تو پیورلی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ سے ایک بالکل گاند ہے, اور لٹرل گاند ہے اب تو.
یہ کچھ کلپس ہیں, اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے یار یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. انٹرٹینمنٹ کے نام پر اب ہم اپنی نسلوں کو یا اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں, کیا دیں؟ میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, ہم کیا دیں ان کو؟ شیخ یہ تو کوشچن, آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسے پروگرامز, آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ بالکل ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو یہ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے, یہ دیکھنی اور دکھانی چاہیے. او بھائی اس پر عمل کون کرے گا؟ شیخ یہ تو بات بالکل جینون ہے کہ اب جس طرح اے آئی کا زمانہ ہے, کارٹونز بنتے ہیں, اب بچوں کو بچوں والے کارٹونز کے اندر یہ جو ان کا میوزک ہے, ہر چیز ریلیشن دکھاتے ہیں. اسی کی جگہ اگر آپ اچھے کارٹونز دکھاتے ہیں جس کے اندر وہ سلام لے رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, ساری چیزیں فیملی اسٹرکچر دکھایا ہوا ہے, بڑے اچھے اچھے پروگرامز ہیں ایسے, تو اس سے بچہ ایک اچھا گروم ہوگا, اس کے ذہن میں ایک اچھی امیج کرے گا. کون ان لوگوں سے توقع کر رہے ہیں آپ جو جن کا مشن یہ ہے کہ عورتوں کے جسموں کے ساتھ کھیلنا, ان کی عزتوں کے ساتھ, آپ ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس یعنی چیز یہ ہے کہ ہم نے نا عورت کو بغیر لباس کے پیش کرنا ہے, عورت کو ایک کھلونا بنا کر, ایک شو پیس بنا کر, سگریٹ کی ایڈ ہے عورت آ رہی ہے, موٹر سائیکل کی ایڈ ہے عورت آ رہی ہے, یعنی ہر گھٹیا سے گھٹیا ایڈ میں عورت کو داخل کیا جا رہا ہے. اس میں اگر ہم بات جب نکالیں گے بہت ساری باتیں نکلیں گی کہ اس میں عورت کا بھی قصور ہے, عورت بھی استعمال ہو رہی ہے, عورت کو بھی کھلونا بنایا ہوا ہے, اس کو بھی اپنی عزت کا پاس نہیں ہے, وہ بھی صرف چند ٹکوں کی خاطر, پیسوں کی خاطر وہ دین کو بھول گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, ان کی بیٹیوں کی سیرت اور سنت کو بھول گئی, اپنی اصل بیس جو ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا اس کو بھول. غلطیاں سب کی طرف سے ہیں. میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم شو بیس سے اتنا کہ اختلاف کریں جتنا ہمیں ہے, اور وہ کیا کہ یار شو بیس ہمیں دین سے دور کر رہا ہے, اخلاقیات سے دور کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب ان لوگوں کے اندر جا کر یا ایک اپنا سیٹ اپ بنا کر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں یا ہمارا دین چاہتا ہے وہ دیں آپ لوگوں کو. ان سے امید نہ رکھیں, ان سے امید نہ رکھیں. آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ ایسا کریں گے, ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب ایسی کو سمجھ دے دے, اللہ اس کی دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے تو ہو جائے, یا وہ اپنی طرف سے کوئی کام کرے تو قدرتی اس میں کوئی خیر کا پہلو نکل آئے, ورنہ اچھے لوگوں کو آنا پڑے گا. ڈاکٹر ذاکر کی کتنی بڑی ٹیم ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ سب انٹرینڈ ہیں؟ نہیں, ٹرینڈ ہیں. آپ کے پاس جو ٹیم ہے آپ سمجھتے ہیں وہ انٹرینڈ ہے؟ نہیں, ٹرینڈ ہے. اس طرح بہت اچھے اچھے لوگ جو دین کی بیس پہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی ایسے ہی لڑکے ہیں, ایسے سارے کام کر رہے ہیں. آخر کچھ نہ کچھ وہ میڈیا کو جانتے ہیں, کام کرنا جانتے ہیں, تو وہ کام کر رہے ہیں. تو آج میں اور آپ جو یہ جو پیش کر رہے ہیں, ہماری جو چیزیں باہر نکلیں گی, اچھے ویوز بھی آئیں گے, برے ویوز بھی آئیں گے. بیس ہم نے رکھی نا, پہلے بھی پروگرامز کیے, اب بھی کر رہے ہیں. جی, آپ کا چینل جو ہے اچھی ریکارڈنگ نہ کرے, آپ کی وائس آواز آپ کی اس کی ریکارڈنگ اچھی نہ ہو, آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا؟ نہیں. اس کو لوگ کلک کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. یہ چیزیں اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالی, آپ کی ٹیم کے دماغ میں ڈالی, ان کو بھی سینس آئی, نہیں یار یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. اب آپ آہستہ آہستہ اس کام کو کر رہے ہو, انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اس میں اور مطلب چیزیں نظر آئیں گی, بہتری والی باتیں نظر آئیں گی, آپ کرتے جاؤ گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ اختلاف نہیں کریں کہ جی شو بیس میں آنا چاہیے, میڈیا میں بالکل آنا چاہیے, مگر ان جو قواعد اسلام نے ہمیں دیے ہیں ان اصول اور ضوابط کے ساتھ بالکل آنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے. اب میری داڑھی کو دیکھ کر, میرے نام کو دیکھ کر نیچے مجھے گالیاں پڑیں تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن میری بھی تو ایک اپنی کیا کہتے ہیں رائے ہے نا جی, تو میں اس کا حق محفوظ رکھتا ہوں. تو میری رائے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. میرا مطلب میں جو اپنی رائے کی بیس بنا رہا ہوں وہ صرف یہ, ان لوگوں کو, دنیا پرست لوگوں کو ہم میدان کھلا نہ دیں. میرا صرف یہ کہنا ہے. بالکل, ان کو ہم نے میدان کھلا دے دیا ہے. اب انہوں نے عورت کو ننگا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ میں اور آپ فیملی تو چھوڑ دیں, ہم اکیلے بیٹھ کر بھی موبائل نہیں دیکھ سکتے. تو یہ کس کی غلطیاں ہیں, کس کا قصور ہے؟ ہمارا ہی. ہم نے کہا جی نہیں بس یہ اپنے تک محدود رہیں. نہیں, کرنا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ, ایسے لوگوں کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر وہ بیٹی غلط تھی تو گھر سے نکالنا مسئلے کا حل تو نہیں نا ہے. آپ ایسے ڈائریکٹرز, ایسے پروڈیوسرز, ایسے جو آپ کے یہ سب پروگرامز کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ
جنت الفردوس والا اعلیٰ مقام دے جنید جمشید کو کوئی سوچ سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ ان کا تو ایک انٹرویو تھا جس میں وہ کہتے کہ میں کانسرٹ کر رہا تھا تو اذان شروع ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 منٹ کے لیے ویٹ کر لیں, اذان ہو رہی. تو کہتے وہ جتنی دیر اذان ہوتی رہی نا, مجھے ایک الجھن ہوتی رہی کہ اذان جلدی ختم ہو کہ اور میں کانسرٹ دوبارہ شروع کروں. یعنی ایک وقت یہ ہے, ایک وقت یہ ہے. اور دوسرا ماشاء اللہ اب وہ جب بعد میں دین کی طرف آئیں تو ایسے ہی بہت کرکٹ کے کھلاڑی آپ دیکھ لیں, یہ شوبز والے لوگ دیکھ لیں, آخر ان کے پاس کوئی گیا ہے, کسی نے قربانی دی ہے, ٹائم نکالا ہے, ان کو دین کی سمجھ آئی ہے, تو کیا یہ لوگ شوبز چھوڑ گئے؟ نہیں. اس نے حمد کتنی پیاری پیاری حمدیں پڑھی ہیں, اس نے نعتیں ماشاءاللہ کتنی اپنی خوبصورت آواز کو اس نے نیگیٹو سے نکال کر اس کو پازیٹیوٹی میں لے گیا نا, تو کر سکتے ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ جی آفت صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا شیخ, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ بھائی ثبوت ہیں. اچھا چلیں فرض کریں ہم جنید جمشید اور اس طرح کے بھائیوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیں کہ نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی ایگزامپل نہیں مثالیں نہیں ہیں, آپ بن جائیں, اللہ پر توکل کر کے امید رکھ کے آپ بنیں. تو آپ شو بیس کو برا نہ کہیں, اس کے سٹائل سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, کام کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک, بالکل. یہی ایک آپ سے ایک متوقع تھا کہ ہم کیا کریں. یعنی کہ اب ایک طرف ایک بندہ کہتا ہے یار شوبز جو ہے نا بالکل اس کو بالکل سائڈ پہ کر دینا چاہیے. اب آپ کی یہ ٹیک ہے کہ شوبز ٹھیک ہے لیکن اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. شیخ یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی, لیکن اب آگے شیخ اب دیکھیں وہ شوبز میں وہ اپنے پیرنٹس کو سمجھا سکی یا نہیں سمجھا سکی, اور اس نے بھی وہی لائن چوز کی شوبز میں جانے کی, ماڈلنگ اور وہ ساری ایک. شیخ 7 لاکھ فالوورس تھے اس کے انسٹا پہ, یہ حمیرہ عسکر علی صاحبہ کے. تو کیا شیخ اتنی اکیلا پن ہوتا ہے کہ 7 لاکھ فالوورس کے باوجود ایک بندہ 9 ماہ تک پڑا رہا, کسی بندے کو کچھ بھی نہیں ہوا شیخ؟ کیا یہ چیزیں اگر ہم اسی لائن پر چلتے ہیں تو شیخ اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ملامت کرتا ہے, پھر انسان نا اندر سے ہوتا ہے ضمیر کہتا ہے یار تم یہ کیا کری جا رہے ہو, اور پھر انسان صحیح کرنے کی کوشش میں نا چھوٹی چھوٹی چیریٹیز کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے, اور پھر بھی اسے دل کا سکون نہیں آتا. اور جیسے اس کے بارے میں کچھ کلپ آئے ہوئے ہیں. ہاں جی ہاں جی میں نے دیکھا ہے, وہ یہ جو نا یہ والے بچے ہیں جو اورفنز ہیں, یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں, نہیں یہ جو ڈسیبل ہوتے ہیں, ڈسیبل بچے کو کیا کہتے ہیں, اس میں وہ دیکھا ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے. یہی اگلا میرا کویشچن تھا جس کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ ساری چیزیں 9 ماہ سے آپ اکیلے ہو, سارا کچھ ہے, اب جب ڈیڈ باڈی مل گئی آپ کی تو اب کیا اس کے اوپر کامنٹ کیا جا سکتا ہے ڈیڈ باڈی پر؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں تو, کیونکہ اس اب نا ایک طرف ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ جی دیکھیں برائی کا جو انجام ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے. اس بیچاری کی اوریجنل پکچر لگا کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کی پکچر لگائی, کیا ہم ساروں کا یہ انجام نہیں ہونا؟ قبر نے کس کو چھوڑا ہے آج تک جو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے جا کر نہیں ہونا؟ اور دوسری طرف ایک یہ رائے ہے جو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلا رہنا چاہتا ہے تو اسے رہنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, دونوں ایکسٹریمز ہیں, ٹھیک ہے کہ آپ نہیں اگر کوئی شخص اکیلا رہنا چاہتا ہے تو اسے رہنے دینا چاہیے. ہاں نہیں یہ تو نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اگر ایسی بات ہوتی نا تو اسلام کہتا ہے جاؤ گھروں میں نماز بیٹھ کے پڑھ لو. اسلام کیوں گھر سے نکال رہا ہے, مساجد میں کیوں لا رہا ہے, ڈیلی میں 5 بار آپ کو بلا کے کہہ رہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں صرف اس کی عبادت نہیں ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی ہے, ایک دوسرے کا احساس بھی ہے. تو وہ چیزیں ختم ہو گئیں. اس بچی نے جو اپنے آپ کو اکیلا رکھا ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اکیلے پن کے یہ نقصانات سامنے آ گئے. اگر اس کی کوئی فیملی اس کے ساتھ ہوتی, اجتماعیت والا اس نے کوئی ماحول رکھا ہوتا, اس کے محرم رشتہ دار کو اس کے ساتھ ہوتے, اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا خامد, اس کی بہنیں, اس کے کزن کو ایسا ہوتا, تو شاید یہ دن اس کو دیکھنے نہ پڑتے کہ یہ جو ہم باتیں اب کر رہے ہیں شاید یہ موضوع سخن بنتا ہی نہ. بننے کی وجہ بھی تھوڑی سی ہماری ہی یہ غلطیاں ہیں. یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ میری خوبصورتی, میرا پیسہ, میری گفتگو, میرے سٹائلز, میرا 6 لاکھ 7 لاکھ یہ جو فالورز ہیں, یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر ایسے ہی ہے.
کوئی 6 لاکھ 7 لاکھ فالوورز نظر نہیں آ رہے, کوئی آپ کے اور نظر نہیں آ رہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس سے سبق لے لیں, اس کی ذات پر کوئی فتویٰ اور فیصلہ نہ کریں. اللہ جانے وہ ہم سے کتنی اچھی تھی, ہمیں تو نہیں پتا کہ ابھی اس نے توبہ کی ہو اور ساتھ ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئی, 9 مہینے کسی کو خبر نہ ہوئی, اب ہمیں خبر ہوئی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کا سابقہ ماضی دیکھ رہے ہیں, نہیں ماضی دیکھ رہے ہیں, اور شیخ فتوے لگا رہے ہیں ماضی دیکھ. ہاں وہی نا, ماضی دیکھ رہے ہیں. اب وہ جو حدیث میں ہے کہ وہ ایک زانیہ عورت نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا ہے, کچھ بھی نہیں کیا اس نے, کسی انسان کے کام نہیں آئی حیدر, وہ ایک کتے کو پانی پلا رہی ہے, تو حدیث کے مطابق اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس عورت کے ساتھ جس بندے نے ایک دن پہلے ہی بدکاری کی ہوگی, اگر اس کو بتایا جائے کہ یہ عورت جنتی ہے, وہ مانے گا؟ بالکل بھی نہیں, کبھی بھی نہیں مانے گا. وہ کہتے ہیں دماغ ٹھیک ہے, میں خود بھی غلط ہوں, میں خود بھی بدکار ہوں, یہ بھی بدکار ہے, ہم نے کبھی کل ابھی بدکاری کی ہے اور میں نے اس کی پیمنٹ ادائیگی کی ہے. وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. اس کو کیا پتہ اللہ کے کیا فیصلے ہیں. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بڑی حکمت کے تحت ہڈن رکھی ہیں, اس میں خیر ہی خیر ہے. چلے فرض کریں وہ گنہگار ہی ہے, اس کے لیے دعا کر دیں یار. آپ دعائے مغفرت کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ غیر مسلم ہے, چلے پھر تو نہیں ہم آپ کو کہہ سکتے نا اس کے لیے دعا کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جب آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان ہے, مسلمان کا علم ہونے کے بعد بڑے سے بڑا گناہ جو اللہ اور بندے کا ہے, میں اور آپ اس پر بول ہی نہیں سکتے. ہاں آپ کا اور میرا ذاتی ہے, یار حیدر نے مجھے گالی دی تھی, یہ میرا آپ کا معاملہ ہے, یہ قیامت کے دن بھی معاف نہیں ہونا, چاہے آپ نماز پڑھتے سجدے میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے, یہ اللہ نے معاف نہیں کرنا. جو معاملے آپ کے اور اللہ کے ہیں, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی نشہ کرتا ہے, یہ میرا اس کا معاملہ نہیں ہے, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ ہمیں یہی تو کہتا ہے, جیسے وہ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ بڑا زیادہ باعمل تھا, ایک ذرا کم باعمل تھا, اس نے اس کو یہی سختی سے کہہ دیا کہ تیرے ان اعمال کی وجہ سے اللہ نے تجھے کبھی بخشنا ہی نہیں. بالکل ٹھیک, وہ آ گیا نا قصہ ذہن میں. تو حدیث کے مطابق دونوں کو موت ہوئی, وہ جو زیادہ باعمل تھا اس کو اللہ نے جہنم میں بھیجا اور ساتھ کہا تجھے کس نے حق دیا ہے تو میرے بندے کے بارے میں فیصلہ کرے. میرا خیال صرف یہ بچی نہیں, ہمیں ہر بندے کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے. کسی کی جنت اور جہنم کا ہمیں فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھائی ہمیں اپنی قبر کا نہیں پتہ, ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, کہ کون سا ایسا عمل اللہ کو ہمارا پسند نہ ہو اور ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں, کو پتہ چلتا ہے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے کہ ہم اس کے اب ماضی کو لے کر بیٹھ جائیں. میں کہتا ہوں کہ ماضی دور چھوڑیں, یہ 9 مہینے پہلے فرض کریں اگر وہ کسی فنکشن سے آئی ہے, کسی برائی کر کے آئی ہے اور آتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ادھر ہمیں پھر بھی اختیار نہیں ہے. بالکل ہمیں پھر بھی یہی حکم ہے, اللہم اغفر لہا, یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما, اس لیے کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کے لیے ہم نے اس کی بخشش کی, اس کی نہیں, ہر ایسے بندے کی, وہ مرد ہے یا عورت ہے. اب ہم اس کو موضوع سخن بنا کے بیٹھے ہیں کہ مردوں میں بیماریاں نہیں ہیں, مرد ہمارے برائی نہیں کر رہے. اب اللہ جانے کون سا. میرا آپ سے یہی سوال تھا اگلا, کسی اب باپ ہے, اس کی فوراً غیرت جاگ جاتی ہے کہ جی میری بیٹی شوبز میں جا رہی اور یہ وہ. ہم نے یہی کیسز زیادہ تر سنے ہیں, جب بیٹا جاتا ہے شوبز میں تب باپ اسے کچھ بھی نہیں کہتا. شاید وہ جب علیحدہ ہوتا ہے تو وہ کما بھی لیتا ہے اور سارا کچھ ہے اس کے اندر, لیکن یہ ہے کہ جب بیٹی جاتی ہے تب یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک اور ایکٹریس ہیں مایا علی, ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے 2016 کے اندر, لیکن وہ مرنے سے پہلے نا آپس میں ان کی صلح ہو گئی تھی. اس سے پہلے وہ اسی وجہ سے اس سے ناراض تھے ایکٹریس سے کہ آپ اس شوبز میں کیوں گئی ہیں, اور وہ آپ وہی جو کنونشنل جو کام چلتا آ رہا ہے, وہی جو عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, وہ آپ نے بھی وہی طریقہ اپنایا. تو یہ کیا بھائی کا, باپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ یعنی کہ اب باپ زندہ ہے, ولی ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی کیا اپنی بہن کو روک سکتا ہے؟ کس حد تک روک سکتا ہے؟ اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ اور کیا باپ کے اندر, یہ 2 کوشچنس ہیں بیسیکلی, کہ باپ کا اپنے بیٹے اور بیٹی کے درمیان میں کیا فرق ہونا چاہیے روکنے کے اندر کسی بھی برائی کا. ایک تو یہ کہ باپ اپنی دونوں جینڈر کی اولادوں کو کیسے روکے اور کیا فرق ہونا چاہیے, اور ایک یہ کہ بھائی اور باپ دونوں ہیں اور بیٹی کسی کام کے اوپر
آمادہ ہے کہ میں نے شوبز میں ہی جانا ہے یا میں نے ایسے ہی کنونشنل طریقے سے جو میڈیا میں کام ہوتا ہے میں نے وہی کرنا ہے, تو پھر اگر باپ نہیں روکتا تو بھائی کا کتنا ہے کردار کہ اس کو روکے؟ تو اس میں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم باپ یا بھائی یا گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے مرد و عورت میں فرق کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر یہی کوئی بھی برائی ایک ہمارا بیٹا کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیا جائے, اور بیٹی کرے تو اس پر سختی کی جائے. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے, دونوں غلط ہیں. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 7 سال کی بچی ہو تو اس کو رہنے دو, بچہ ہو تو اس کو نماز کا کہو, ایسا نہیں ہے. دونوں کا حکم ہے کہ آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے اس کو آپ نے نماز پڑھنے کا کہنا ہے. وہاں کوئی مینشن نہیں کیا. اس کا مطلب اسلام مرد و عورت کا فرق نہیں کر رہا, وہ آداب سکھانے کے لحاظ سے دونوں کو یہی حکم دے رہا ہے. اسی طرح بچہ 10 سال تک نماز جب نہیں پڑھتا آپ دونوں کو ڈانٹ سکتے ہیں, دونوں کو مار سکتے ہیں ایز اے تربیت کے لیے, مربی ہونے کے ناطے, باپ ہونے کے ناطے, بڑا بھائی ہونے کے ناطے, ماں ہونے کے ناطے. ہمیں وہاں کو فرق نظر ہی نہیں آ رہا. شیخ بھائی, اب جس طرح ہم نے اسٹیٹمنٹ دی بھائی ہونے کے, بھائی مار سکتا ہے چھوٹے بھائی کو, چھوٹی بہن کو؟ مارنا نہیں, یعنی کہ وہی ہاں اگر نماز کے لیے بھی اگر آپ کہیں مار سکتا ہے ایسے سربراہ ہونے کے ناطے. اگر باپ خدا نخواستہ نہیں ہے اور وہ اپنی کسی بہن یا بھائی کا سربراہ ہے تو اسلام تو سربراہ کو اجازت دے رہا ہے. سربراہ کو اجازت, اس وقت باپ اور ماں زندہ ہیں. ہاں نہیں پھر ٹھیک ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں اگر دونوں نہیں ہیں پھر کوئی بھی سربراہ ہے, پھر آپ باپ بھی چھوڑ دیں, بھائی بھی چھوڑ دیں, پھر جو بھی سربراہ ہے اب اس کی ذمہ داری اسلام بنا رہا ہے کہ نہیں بھائی تو ذمہ دار ہے. مثال آپ نے اپنے بچوں کو ہاسٹل میں بھیجا ہوا ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے, تو وہ بچوں کو کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھتے یا غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں, آپ کہیں جی نہیں ذمہ داری تو ماں باپ یا بھائی کی ہے, یہ جو وارڈن ہے یہ کیوں ڈانٹ رہا ہے, یہ کیا بات ہوئی. اب وہ ذمہ دار ہے, آپ نے بچے کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اب اس نے اس کو نماز کا کہنا ہے, اب اس نے اس کو اچھائی کی تبلیغ کرنی ہے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا کنسیپٹ اسلام نہیں دیتا. یہ تو وہی پھر دور جہالت والا معاملہ ہوگا نا کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والا, بچی مار دو بچے کو زندہ رکھ لو, یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک, یہ آگ کرنے کا بھی نا زیادہ تر اب جس طرح کچھ رپورٹس ہیں ابھی تک کیونکہ کلیئر نہیں ہے کچھ بھی کہ جی بیٹی کو جائیداد سے آگ کر دیا. اب بیٹی کو لوگ جائیداد سے کیا آگ کرنا ہے, اکثر تو کیسز میں بیٹی کو جائیداد دی ہی نہیں جاتی, اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کر دی تھی اس کی, یا آپ کو جہیز لے دیا تھا اس جائیداد کا. حالانکہ جو جائیداد میں اس کا حصہ بنتا ہے وہ دینا چاہیے. جس طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ جس نے ایک یہ جو ہاتھ کی گٹھ ہوتی ہے بلشت, اس کا بھی اگر آپ نے جو زمین اگر کھائی تو وہ آپ کے گردن میں ڈال کے آپ کو گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. اسی ہم تو ہر لحاظ سے اس طرح سے تفریق کرتے ہیں بیٹی میں بھی اور بیٹے میں بھی. اب بیٹے کو تو نہیں آگ کرتے, بیٹا جتنی بھی غلطی کرے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بیٹی جب غلطی کرتی تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم یہ آگ کر دیتے ہیں جائیداد سے. کیا ایسے کہ مرنے کے بعد واقعی آگ ہو جاتا ہے یا وہ واجب الادا ہے دینی پڑتی ہے؟ جیسے ابھی پہلے ہم نے بات کی ہے کہ پاکستانی قانون میں تو آگ کا سسٹم ہے, وہ نیوز پیپر میں دینا پڑتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. بچہ جتنا مرضی برا ہو, کرپٹ ہو, جتنا مرضی گنہگار ہو, مجرم ہو, مرنے کے بعد جو اس کے ماں باپ کی وراثت ہے اس میں اسلام اس کو اسی طرح حصہ دے رہا ہے, اس کا شیئر اسی طرح وہیں کا وہی محفوظ ہے. اس وجہ سے کہ یہ ڈاکو ہے, یہ قاتل ہے, یہ زانی ہے, یہ نشئی ہے, ہم نے اس کو اس کا شیئر نہیں دینا, ایسا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام کا. اسلام کہتا ہے جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو وہ اتنا حصہ دے, اس کو دینا چاہیے, بچی ہے یا بچہ ہے. یہ جو ایک حدیث آتی ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی, اس میں باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے اور خامند ہے. حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے حدیث ایسی کوئی ہے یا نہیں ہے, عمومی نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے. اچھا, اگر حدیث ہے پھر تو ٹھیک ہے, مجھے چونکہ تصدیق نہیں ہے, ورنہ عمومی ہم دیکھتے ہیں ہے تو ایسا ہی نا. ٹھیک ہے, بھائی باپ اگر زندہ ہے تو بھائی کے اوپر کیا غیرت آتی ہے, وہ اس کو کیا کرے. اگر بہن اس کی حجاب نہیں لے رہی تو اس کو اس کے اندر کیا حق حاصل ہے. بھائی کس حد تک سختی کر سکتا ہے, اس کا ولی زندہ ہے, باپ زندہ ہے, بھائی کا کہاں تک ہے کہ وہ کہے کہ یار نہیں بہن کو لینا چاہیے.
صرف کہنے کی حد تک یا کچھ اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا نہیں، ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایکشن کا اس کو حق نہیں ہونا چاہیے. ایکشن کا حق تو صرف باپ کو ہی ہے یا ماں کو دیا ہے. باپ اور ماں دونوں کو حق ہے. وہ بھی جہالت کی طرف پہ چلے جاتے ہیں جب اس حق کو وہ ایکسٹرا لے لیتے ہیں. باپ ہے یا بھائی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اس کو حق نہیں ہے. اس کی وہ بہن ہے، وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کی تکریم ہے. عزت اور تکریم کی وجہ سے وہ اس کو برائی سے روکے گا، اس کو غلط کام سے روکے گا. یہ تو نہیں ہے کہ برائی اور غلط کام سے نہیں روکے گا. کیا میں اچھی بات کی تبلیغ صرف اپنی فیملی کو کر رہا ہوں یا کروں؟ نہیں. اسلام مجھے کہتا ہے ہر بندے کو اچھائی بتلاؤ، ہر بندے کو برائی سے روکو. تو جب مجھے ہر بندے کو بتلانے کا حکم ہے تو مجھے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو بتلانے کا حکم نہیں ہے، مگر ایک حد اور دائرے تک. جیسے ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں، بھائی کر رہا ہے یا باپ کر رہا ہے، غلط ہے. اسلام تو اس بات کا حق ہی نہیں دیتا. اگر باپ قتل کرتا ہے تو وہ قتل کے بدلے پھر قتل ہی ہوگا. پھر اس کو حق ہی نہیں دیا اسلام نے قتل کرنے کا. اگر حق دیا ہوتا تو پھر آج بھی بچیوں کو بچپن میں زندہ مار دینے کا حق ہونا چاہیے تھا. تو قرآن تو بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن تو سوال ہوگا لوگوں سے اس کو کیوں قتل کیا. تو کیا یہ قتل وہ عرب کے جو جاہل لوگ تھے وہ کرتے تھے، اس سے مراد وہ ہے؟ نہیں، اس سے مراد ہمارے معاشرے کے لوگ بھی ہیں. یہ جو قتل کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا، مطلب بھائی تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ تو نے اس کو روح دی تھی، تو نے جسم دیا تھا، تیرے پاس تو میں نے بطور امانت بھیجی تھی. یہ تیری بیوی ہے، یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیری بہن ہے، بطور امانت تھی. تو اس کی خیر خواہی چاہتا، اس کو تبلیغ کرتا، اس کو اچھی باتیں بتاتا. قتل کرنے کا حق تجھے کس نے دیا تھا؟ چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ خامد ہے، کوئی بھی ہے. مطلب اس کے انڈر آ گئی نا عورت. فرض کرے کہ یہ معاملہ صرف خامد اور بھائی تو نہیں، باپ اور بھائی تو نہیں، خامد میں بھی آ جاتا ہے نا. تو اس میں تو کسی کو حق نہیں ہے یہ قتل کرنے کا. جان لینے کا حق، اچھا آپ اندازہ لگائیں، خود کی جان لینے کا بھی حق نہیں ہے تو آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے باپ ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے خامد ہو، آپ کو حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم خودکشی کہتے ہیں. اسلام خودکشی کو حرام کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھائی یہ تیری ہے ہی نہیں، تو مالک نہیں ہے اس جسم کا، اس روح کا. اس روح اور جسم کا مالک اللہ ہے. اب چونکہ تجھے اس نے یہ چیزیں امانتاً دی ہیں، اب تو نے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا ہے. صحیح. اگر وہ خود روح اپنی نکالتا ہے، جان نکالتا ہے، وہ مجرم ہے، اس لیے اس کو مجرم کہا ہے. تو اگر کوئی کو نکالے گا، اس کا جتنا مرضی اس کے ساتھ بڑا رشتہ ہو، کسی کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے، اللہ کہ کوئی قتل کے بدلے جیسے قتل والا معاملہ ہے وہ علیحدہ چیز ہے. شیخ یہ اب جس طرح آپ نے جو بات کی ہے آنر کلنگ کی، یہ بھی شیخ بہت زیادہ ہے، غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. شیخ اسلام اگر اعتدال پسند ہے اور اعتدال کا نام لیتا ہے شیخ پھر معاشرے سے لوگوں کے لیے بچنے کا یہ آنر کلنگ تو بالکل بھی نہیں ہے. لیکن شیخ جب آپ اپنی بہن کو یا بیٹی کو کہتے ہو یار اس شعبے سے آپ شعبے سے دور جانے سے مراد میں وہ کنونشنل پارٹ سے دور جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ ویسی ماڈلنگ کرتے ہو، ویسی پوسٹ ڈالتے ہو یا ویسے ہی اس میں چینج نہیں لاتے، تو آپ اس میں جب کہتے ہو یار بیٹا آپ کی وجہ سے میرا نام خراب ہو رہا ہے یا یہ کچھ بھی ہے، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں صرف، یا اس کو اوپر آپ اتنا حق رکھتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ نے آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا، یا ایسے حق رکھتا ہے باپ؟ باپ بالکل حق محفوظ رکھتا تو ہے. شیخ پھر یہ اگر وہ باپ یہ والا حق میں نے جو رکھتا آپ کو پہلے آغاز میں کہا نا، شوبز میں جانے کا یہ جو ہم مشورہ دے رہے ہیں یا جانا ہم کہتے ہیں کہ مناسب ہے، وہ بھی ہم ان حضرات کو یا ان مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو مرد حضرات میچور ہو گئے ہیں، وہ دین کو بھی سمجھتے ہیں، معاملات کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ راستہ تھوڑا سا کھلا رکھیں. اس لیے کہ عورت کو ہر جگہ قدرتی طور پر ہر جگہ کنٹرول مرد ہی کر رہا ہے. چاہے وہ آپ دین کہہ لیں، آپ گھر میں ہوں، نہیں آپ گھر میں ہوں، آپ کسی دینی مدرسے کسی دینی ادارے میں ہوں، آپ شوبز میں ہوں، وہ کنٹرول آپ کو وہی کنٹرول مرد کے پاس ہے. انہوں نے فیمنسٹ نے اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا ہوا ہے، ادھر آپ کو یہ بتاتے ہیں آپ آزاد ہیں کہ آپ گھر میں قید ہیں اور وہاں پہ آزاد ہیں. ایسے ہی شیخ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انہی کے اوپر، حالانکہ وہ بیچاری گھر میں آزاد تھی. ہاں جی، اور گھر میں وہ سیف تھی. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک لڑکی کہتی کہ جی اگر کوئی بندہ گھر میں
انسیف فیل کرے تو فلیٹس میں رہنا آپ کے لیے سیکیور ہوتا ہے. وہاں پہ سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں, نیبرز ہوتے ہیں. تو میرے لیے نا بڑی ایک شاکنگ بات تھی یار, گھر میں تو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ مجھے سیکورٹی گارڈ چاہیے باہر. جی نہیں, وہی سوچ بنا دی گئی نا. اچھا, میں جو بات کرنے لگا تھا کہ آپ یہ جو ہم تھوڑا سا سوشل میڈیا میں یا شو بیز والا ایریا ہے, اس ایریا میں اگر ہم جانے کی بات کرتے ہیں, عورت کے لیے نہیں کرتے. اچھا, عورت کو وہاں پہ نہیں جانا؟ عورت کیسے جائے گی بیچاری؟ اسلام تو عورت کو ایک مرد اور عورت اکیلے بیٹھے ہیں تو اس کو اعلانیہ بتا دیا, سن لو بھائی تمہارے درمیان تیسرا شیطان بیٹھا ہے, اب خطرہ ہی خطرہ ہے. میں تو صرف ان میچور لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو میچور ہیں, سمجھدار ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں, وہ مرد حضرات ایسے لوگوں کے ساتھ ٹچ رہیں جو لوگ شو بیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس میں وہ گند ڈال رہے ہیں. ان کے ساتھ ٹچ ہو کر ان کو گند سے روکیں. جیسے میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال جنید جمشید کی دی تھی, وہ گند میں تھا. آخر اللہ نے اس کو گند سے نکلنے کے لیے اس کا کوئی ذریعہ بنایا. کوئی بندہ اس کے ساتھ ٹچ ہوا, اینی پرسن, ہم نامینیشن نہیں کرتے, کوئی بندہ اس کے ساتھ ٹچ ہوا, اس نے ہمت کی, اس کے گانے جا کے سنے ہوں گے, اس کے پاس گیا ہوگا, اس کو وہ گٹار سٹار جو وہ چلاتے ہیں وہ چلاتے دیکھا ہوگا, اس کو پھر 5 منٹ اس سے لیے ہوں گے, اس سے اللہ رسول کی بات کی ہوگی, اگلے دن وہ پھر گیا ہوگا, 1 2 10 20 دن لگائے, اللہ نے خیر ڈال دی. اب مجھے آپ یہ بتائیں, آج آپ کے میلے جو عمومی چلتے ہیں دیہاتوں میں یا کہیں بھی, یہ جو فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں, عرب میں بھی یہی تھے, سیم اسی طرح کے تھے کہ مرد و عورت کا وہاں اختلاط ہے, بے حیائی عام ہے, زنا عام ہے, نشہ عام ہے, غلام بک رہے ہیں, لونڈیاں بک رہی ہیں, شرک والے مناظر ہیں, مطلب برائی ہی برائی ہوتی تھی میلوں میں. آج ہمارے بھی یہی ہے. آپ چلے جائیں, آپ کو مخنث ملیں گے, جس کو ہم خسرے کہتے ہیں, وہ ملیں گے, وہ موت کا کنواں ملے گا, موت کا گولا, میں کلیئر بات جان بوجھ کے کر رہا ہوں, موت کا گولا ملے گا. اچھا, کھانے پینے کے ٹھیلے لگے ہوں گے, مرد عورتوں کا اختلاط ہوگا, برائی ہی برائی آپ کو نظر آئے گی. یہ سب کچھ سیم برائی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جاتے تھے؟ بالکل جاتے تھے. ان کو جا کے تبلیغ کرتے تھے, ان کو جا کے سمجھاتے تھے. اس لیے اچھا, وہی بازار جس بازار کو حدیث بدترین جگہ کہتی ہے کہ بازاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زمینوں میں سے سب سے بری ترین جگہ بازاروں کو کہا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نہیں جاتے تھے؟ بالکل جاتے تھے. کاروبار کرتے؟ نہیں, کاروبار اپنی جگہ. ہم فی الحال کاروبار کو نہیں گفتگو کر رہے ہیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں اصلاح کی. ایک بازار میں کاروبار بازار میں نہیں سمجھے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کے لیے نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کے لیے نبوت سے پہلے گئے ہیں, اس کے بعد آپ اصلاح کے لیے گئے ہیں, اس کے بعد آپ تبلیغ کے لیے گئے ہیں. بتلانا جو میں چاہتا ہوں کہ برائی کے گڑھ میں جانا اور خیر کی نیت اور ارادے کے ساتھ جانا اسلام منع نہیں کرتا. میں یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ بھی سمجھ لیں, جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے, وہ بھی سمجھ لیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ حافظ صاحب یا آپ کیوں نہیں جاتے پھر شو بیز میں, آپ بھی کسی فلم میں ڈرامے میں کام کریں. بھائی ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. ہم ان ڈائریکٹرز, ان ہدایت کار, ان ڈرامہ نویس, ایسے جو لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں ان کے قریب ہو. یہ جو غلط ڈرامے لکھ رہے ہیں, یہ جو غلط ماحول بنا کر ہمارے معاشرے کو پیش کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کے آپ قریب ہوں. ان کو بتائیں بھائی آپ کوئی اچھے اسباق بھی ہیں, خیر والے اسباق بھی ہیں, آپ کیوں نہیں وہ لکھتے, کیوں نہیں آپ اس پہ ورکنگ کر کے ایسے بناتے. اور آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے ہیں. یہ مجھے یاد آ گیا, کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک کوئی جوڑا کسی وکیل کے پاس بیٹھا نکاح کرنے گیا ہے, پیچھے سے ایک اداکارہ آتی ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے جی کہ یہ دونوں کورٹ میرج کر رہے ہیں. اس نے بڑی کھری کھری سنائی ان کو. اس نے کہا جی یہ مٹھائی کھا لو. اس نے کہا یہ خوشی کا موقع ہے ہی نہیں, تم تو ماں باپ کو دکھ دے رہے ہو, یہ مٹھائی تو کھانی نہیں چاہیے, یہ دکھ کی بات ہے, یہ خوشی کی بات نہیں ہے. تو میں حیران ہو گیا, اتنا اچھا کلپ, اتنی اچھی گفتگو کہ کورٹ میرج کے خلاف وہ اس کلپ کو بنایا گیا ہے. کیسے بنا دیا کسی نے؟ اگر کسی کے دماغ میں کو آیا نا, کسی کو خدا خوفی آئی ہے نا کہ یار یہ تو لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں لڑکے, یہ کورٹ میرج یہ تو ماں باپ کی توہین ہے, ماں باپ کے ساتھ اولاد کی غداری ہے, بچہ بھی غداری کر رہا ہے, بچی بھی غداری کر رہی ہے.
اگر کسی ڈرامہ نویس کے دماغ میں آئی ہے تو اس نے یہ اسکرپٹ لکھا ہے اور اس پر عمل درآمد ہو کر وہ ڈرامہ بنا ہے، تو میں نے وہ کلپ دیکھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے خیر والے لوگ ہیں، خیر والے لوگوں کو ان شر والے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، مگر جو میچور ہیں، جو جن کو پتہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیے رکھے گا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ورنہ برائی کا گڑھ ہے تو برائی کے گڑھ میں تو آپ خطرہ تو ہے ہی. ایک ہمارا مقصد بھی یہی تھا اس بات کو اتنا ڈسکس کرنے کا کہ جب آپ ایک برائی کے گاڑ میں بیچتے ہیں نا کسی چیز کو، تو پہلے اس کی آپ بیسس اسٹرانگ کریں، پھر اس کو بیچیں، تاکہ صرف مرد کی، عورت کی نہیں، کسی بھی شکل میں. کیسے ڈرامہ بنے گا مجھے آپ بتائیں، اس ڈرامے میں کیا مرد ہی مرد؟ وہ آپ کا کام ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو آپ کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حمیرہ اصغر والے معاملات ختم نہیں ہوں گے، پھر ایسے کیسز چلتے رہیں گے. لیکن کیا شیخ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو اس شوبز میں آنے کی وجہ سے کہ ان کی ایسے ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ 9 ماہ کا؟ نہیں، ڈیتھ ان کی تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں. ماں باپ کی غلطیاں ہیں، معاشرے کی غلطیاں ہیں، ہمسائے کی غلطیاں ہیں، دوست احباب کی غلطیاں ہیں. وہ کسی ایک کی غلطی تو ہے ہی نہیں. یہ اس کیس میں تو کم از کم بہت سارے معاملات اکٹھے ہو گئے. جو میں نے پہلے ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، وہ تو بہت سارے معاملات ہیں. ایک نہیں ایشو جس میں ہے کہ جو بندہ شوبز میں گیا تو وہ، اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی انتہائی دیندار ہے، وہ گھر میں اکیلا تھا، اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کی ایسے ڈیتھ ہو گئی، اس کی 6 مہینے بعد اگر لاش ملے تو کیا کہیں گے؟ میں گھر میں اکیلا رہنا اور کیا فائدہ ہوا اس کو نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ ہوا اس کو. نہیں، اسلام میں نے کہا اجتماعیت کو پسند کرتا ہے. اکیلے رہنے کے یہ نقصانات ہیں. فیملی کے ساتھ اسلام پسند کرتا ہے. یہ ہے فیملی کی خیر و برکت. جیسی بھی ہو، میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا بھی ہو، کم از کم اگر بیوی کو اٹیک ہو جائے گا، خامد نے جتنی بھی لڑائی کی ہوگی اٹھائے گا کہ نہیں؟ خامد کو اگر اٹیک ہو گیا، ممکن ہے اس کو اٹیک ہی ہوا ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب. تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہوگی، بیوی خامد کو لے جائے گی. تو اب اگر بیوی خامد کو چھوڑ کر کسی فلیٹ میں اکیلی رہ رہی ہے تو وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی شوگر ہائی ہو گئی، لو ہو گئی، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. اب کسی کو کیا پتہ ہے جیسے اس بیچاری عورت کے ساتھ ہوا ہے. تو اجتماعیت کو پسند کرنا چاہیے. اس موت کا شوبز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر غلطی کی بات کریں گے تو غلطیاں میں نے بتایا سب کی ہیں. اب قدرتی طور پر یہ چونکہ شوبز کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اس کی ڈیتھ ایسے ہو گئی. وہ نا ہمارا بھی ایک مقصد ہے نا اس کی بات کرنے کا. یہ جو شوبز کا شیخ ایریا ہے نا، یہ بہت، آپ کیا کہنا چاہیے، مطلب پرست ہے. آپ جوان ہیں، آپ ہٹ ہیں تو آپ کی یس ہے، آپ کو روزانہ میسیجز بھی آئیں گے، آپ سے لوگ بھی ملنے آئیں گے سارے. جیسے ہی آپ جوان وہ ختم ہوئے، آپ کی جوانی ڈلنا شروع ہوئی، لوگوں کو آپ سے کام ختم شروع ہو گئی. اور لوگ اب جس طرح اس سے پہلے وہ جو ایک تھوڑی سی ایجڈ خاتون ہیں، عائشہ خان کے نام سے ایکٹریس ہیں، وہ بھی 12 دن ایسے ہی اپنے فلیٹ کے اندر رہی ہیں اور ان کی 12 دن بعد لاش ملی. تو یہ کہ ان کے اب گھر والے جو بچے تھے یا باقی عزیز و اقارب تھے، انہوں نے نہیں پوچھا. تو بیسیکلی نا یہ جو فیلڈ ہے نا، اس فیلڈ کا ایک کنسیپٹ ہے. اس فیلڈ کے اندر نا آپ کو مٹیریلسٹ بنا دیا جاتا ہے. مٹیریلسٹ بنانے سے ہوتا کیا ہے، آپ کہتے ہو اچھا میں اب یہ گاڑی لے لوں، اچھا میں یہ گھر لے لوں، اچھا میں یہ موبائل لے لوں. جب وہ آپ خوشی ڈھونڈتے ہو ان چیزوں میں، لیکن خوشی اس سے ملتی نہیں ہے. میں آپ کو اپنا میں بتاؤں، میں نے ان چیزوں میں بہت خوشی ڈھونڈی ہوئی ہے، لیکن مجھے خوشی ملی نہیں تھی ان چیزوں میں. ملتی تو کسی کو بھی نہیں ملتی. قرآن اسی لیے تو کہتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہلاک ہو گئے، مر گئے سارے جو کثرت مال کی خواہش رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیچارے قبر میں جا پہنچے. اب یہ جو آپ عائشہ خان والا کیس بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے سٹینڈ تھی اس کی فیملی. ہاں جی، مگر دیکھ لیجئے پیسہ 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 کرتے وہ ماں کے احترام کو، ماں کے مقام کو، اس کی شان، اس کا رتبہ، اس کی عظمت. اب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے شوبز سے نکال دیں، اس میڈم عائشہ کو جو بیچاری فوت ہوئی ہے. ویسے ایک عام سادی سی ماں اس کو سمجھ کے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. تو اولاد کا قصور ہے نا. بالکل ہے. میں بتا رہا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں پتہ نہیں. ممکن ہے اس کی ماں کا بھی قصور ہو، ماں نے ایسی تربیت نہ کی ہو. بچوں کے دل میں ماں باپ کا احترام، ان کا رتبہ، ان کی عظمت وہ ڈالی ہی نہ ہو. کہ بچوں کو ہم پیسہ 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 کر کے جوڑ کے بچوں کا مستقبل اچھا کر لیتے ہیں اور اپنا مستقبل خراب کر لیتے ہیں.
اب یہ کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کتنا عام ہو گیا ہے, اکثر لوگ اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجنا شروع کر دیا انہوں نے. ایسے ہی کیوں جا رہے ہیں؟ صرف پیسے کے لیے, صرف پیسے کے لیے. پیسہ. اچھا ایمانداری سے بتائیں, اگر وہی بچے پاکستان میں اگر ان کے ماں باپ ان کو یہاں رکھ لیں, ان کی قسمت میں اتنا پیسہ لکھا ہو جو ان کو باہر جا کے مل رہا ہے, تو کیا یہاں نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. اللہ نے اگر لکھا ہے تو وہ مل کے رہے گا. وہ ایک علیحدہ بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار وہ اگر گیا ہے تو اس کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا. تو بھائی ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں نا. ایسے ہی ہم خود پیسے کی ہوس اور لالچ بچوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں. تو کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ یہ سمجھ دے دیتا ہے کہ بھائی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں ہی سکون اطمینان ہے, اس میں اطمینان اور سکون نہیں ہے. سمجھتے ضرور ہیں, وقتی اللہ نے اس میں اٹریکشن رکھی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, مگر وہ اٹریکشن بھی شاید آزمائش کے لیے. اس لیے تو ساتھ اللہ نے کہا کہ اگر سکون اطمینان چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنا پڑے گا, تو آپ جڑ جائیں. ٹھیک ہے. اب جس طرح اب ایک اور چیز آتی ہے اس کے اندر, مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے اندر. اب فزیکل ہیلتھ کے لیے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس کو سارا کچھ بتاتا ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے, سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اب ایک دینی بندہ ہے شیخ, اس کے پاس اگر کوئی ایکٹریس آتی ہے شیخ, یہ تو ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرنا بھی اب آنا شروع ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں اس طبقے میں بھی جو کہ لوگوں کو کفر کے فتوے نہیں لگاتے, بلکہ ان کے کوشچنس کے جواب دیتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں اجاگر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا یہ کیا مطلب ہے, اس کا یہ کیا مطلب ہے, اس کا یہ کیا مطلب ہے. تو یہ کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے, کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے یہ لوگ اپنے آپ کو اوپن کر سکیں ایک ایسے طبقے کے لیے کہ جو ان کی رہنمائی کر سکے, یا وہ بھی ان سے, یہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہمیں جڑنا تو چاہیے لیکن وہ جڑتا ہی نہیں ہے. وہ یہ لوگ بھی دور دور رہتے ہیں کہ ہمارا اسکینڈل بنے گا. وہ جس طرح مفتی کبھی اور وہ ایک ایکٹریس والا معاملہ تھا جس طرح پہلے, اس کے بعد ایک انڈیا میں بھی کوئی ایسے معاملات ہوئے. جس طرح ایک ہمارے بڑے پاپولر ہیں ادھر عالم, وہ ایکٹریسز سے ملتے ہیں, ان کے اوپر بھی بڑی جس طرح تان کی جاتی ہے کہ جی آپ کو صرف یہی ملتی ہیں ملنے کے لیے اور یہ وہ. ویسے کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جن کو ان لوگوں کے لیے جو مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں اور دین کی طرف نہیں ہیں یا ایسی ایمان کی حالت میں نہیں ہیں, وہ اس شوبز کے فیلڈ میں ہیں یا پھر ایکٹنگ کی ماڈلنگ کی فیلڈ میں, وہ شیخ ہمارے پاس ایزیلی اپروچیبل ہوں, وہ آئیں کر سکیں. کیا ایسا آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اس میں نا ٹیم ورک کا کام ہے. ایسے کچھ میل اور فیمیل جو شوبز سے تعلق رکھتے ہیں اور دین سے کافی دور ہیں, دین کا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے پھر یہ ٹیم ورک کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایسے مرد و عورت کی ٹیم بنی ہو جو دین کو جانتے ہیں, دین پر ان کو عبور ہے, وہ ان کو جا کے اجتماعی شکل میں ملے. یہ جو آپ اختلافات کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں نے اعتراضات کیے بعض لوگوں پر, میں بھی وہ اکیلے ملتے ہوں. اکیلے میں تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دو اگر مرد و عورت ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہے. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی ماحول یا ایسی حالت میں نہ ملا جائے کہ آپ کے اوپر بھی خطرہ ہو. صحیح. آپ کو اپنے مطلب ایمان کے بھی خراب ہونے کا, یا ایک آپ معاشرے میں کوئی ایسی ڈپکشن نہ دے رہے ہوں کہ آپ ایسے بھی مل سکتے ہیں. جی جی وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. ایسا کوئی نیٹ ورک بنایا جائے, اگر کسی فیمیل کو ملنا ہے, مرد و عورت میاں بیوی ہوں, بہن بھائی ہوں, ایسا کوئی ان کا رشتہ ہو, دونوں دین کو سمجھتے ہوں, جائیں دونوں جا کے اس کو سمجھائیں. جب وہ محسوس کریں کہ ہاں ٹھیک ہے, اکیلی عورت بھی چلی جائے, جا کے سمجھائے. دیکھیے اسلام تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تبلیغ کے لیے بھی جا رہا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اکیلا بیٹھ جائے. جی جی بالکل چاہیے, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا. ہاں جی, ہاں جی. تو اس کو بھی ہم ٹیم ورک کے ساتھ ٹچ اگر کریں گے تو چانسز ہیں, اس میں کوئی انکار والی بات نہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے آپ کے لاہور کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو بڑا سمجھنے لگ پڑے, بڑے ان کے نام ہیں, عمرے کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شوبز کی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ وہاں یہ ترغیب دے کے کہ آپ بھی عمرہ کرو, حج کرو. ان کو جان بوجھ کے ایسا ماحول دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو کم از کم یہ اس گند اور برائی کے جوہر سے باہر تو نکلے نا. جی. تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا نا انشاءاللہ. تو وہ بھی کوشش کر سکتے ہیں, باہر سے بھی لوگ ان کے ساتھ ٹچ ہو سکتے ہیں.
یہ ہم کہیں کہ یار شوبز ہے، اب وہ عورتیں اس قسم کا لباس پہنا ہے، مرد اس قسم کے ہیں، چھوڑیں جی ان کو ان کے حال پر. نہیں، یہ ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا. ان کو بھی ان کے پاس جا کر، جیسے میں نے آپ کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کو جا کے تبلیغ کرتے تھے. ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا نیٹ ورک بنا کر، کوئی ٹیم ورک بنا کر جانا ضرور چاہیے. ان کا بھی حق ہے. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ کہ یہ لوگ بھی خیر والا ہی کام کریں گے. یہاں تو چھوڑ بیٹھیں گے برائی کو، یعنی برائی کو چھوڑ بیٹھیں گے. ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہ خیر نہیں ہے، خیر کچھ اور ہی ہے. تو یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ اگر پاکستان یا دنیا کے کسی ملک میں شوبز ختم ہو جائے گا، وہ ملک دھڑام سے نیچے آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا انشاءاللہ. ہاں، آپ بے فکر رہیں. شیخ اب آخری کوشچن ہے ہمارا، انشاءاللہ اسے ریپ اپ کرتے ہیں. شیخ ہماری نا لائف بہت تیز ہو گئی ہے. آپ کبھی اپنی لائف دیکھیں اور ایک گاؤں کی لائف دیکھیں نا. ہم نے ڈیفینیٹلی اڈاپٹ کی ہیں چیزیں، اڈاپٹ کر لیں ہر چیز، لیکن شیخ اس کو لو پیس کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں. لو پیس کرنے سے مراد ہی ہمارے پاس کسی کے لیے وقت ہے ہی نہیں. یعنی کہ جو ہمارا اسکیجول ہے نا، ہم نے اس میں رہنا ہے. ہمارا موبائل کا اسکرین ٹائم کتنا ہے؟ ایک دن کا 7 گھنٹے. اور کسی سے ملنے کا ٹائم کتنا ہے؟ 30 منٹ بھی نہیں. یعنی کہ بات کرنا ہی نہیں پسند کرتے دوسرے بندے سے، چاہے وہ آپ کے پاس آ جائے. اسے کہہ دیں گے یار اسے کہہ دو فون پر کر لے جو کرنا. ایون اب تو یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا آپ یار میں آپ کو کال کر رہا تھا، یار آپ مجھے ایسا کریں واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. یار میں آپ سے کال کر رہا تھا بھائی، کو بات کرنی ہو سکتی ہے. کل کا واقعہ، میں نے ایک بندے کو کال کر کے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہتا کہ آپ جب مرضی آ جائیں. میں کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے نا سنڈے والے دن ملوں گا. تو میں نے وہ کال بند کر دی کہ اسے بتایا کہ میں سنڈے کو آ جاؤں. اس کا مجھے 5 منٹ بعد فون آیا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے، مجھے صرف آپ سے ملنا تھا. مجھے اب یاد آئے تھے اور میں نے کہا چلو میں آپ سے ملوں گا، تو میں سنڈے کو آپ سے ملنے آؤں گا. کہتے اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں کہا اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، ادھر آج کل چل ہی یہ رہا ہے. ایسے ادھر آج کل چل ہی یہ رہا ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز اس طرف آ گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کچھ عرصہ گزرے گا ڈاکٹرز کہیں گے کہ مطلب میڈیسن کا نام لیں گے کہ بروفن، پیناڈول، فلاں، یہ آپ نے صبح دوپہر شام کھانی ہے، اور 3 گھنٹے صبح، 3 گھنٹے دوپہر، 3 گھنٹے شام موبائل اپنا آف رکھنا ہے. یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے. یہ صورتحال ڈاکٹرز اب کہنے لگ پڑے ہیں خدا کا واسطہ بچوں کو موبائل کی بجائے اب باہر بھیجو. گراؤنڈز خالی ہو گئے ہیں، ان کو گراؤنڈز میں جانے دو. یہ پٹھوں کی بیماریاں، کمزوریاں، نظر کی کمزوریاں، یہ دماغ کی کمزوریاں، جسم کے اندر وہ کپ کپی سی آ جانی، اور اس قسم کی درجنوں، شاید لفظ چھوٹا ہے، سینکڑوں بیماریاں بچوں کو شروع ہو گئی ہیں. اب اس میں صرف ہم یہ پیزا وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے، وہ جو بیماریاں ڈال رہے ہیں وہ ڈال ہی رہے. موبائل بڑی ایک مصیبت بن گیا ہے. اس وجہ سے بھی بیماریاں آ رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بچوں کو موبائل سے اور پیڈ وغیرہ سے ہٹا کر خدا کا واسطہ ان کو گراؤنڈ میں بھیجیں. اب باہر کھیلنے کے لیے بھیجیں ان کو. بزرگوں کو چاہیے کہ اگر وہ کسی ٹینشن میں ہے، کوئی پریشان ہے، اپنے دیہات میں چلے جائیں، پرانے دوستوں کو ڈھونڈیں، گراؤنڈز میں جائیں، وہاں جو بابے بیٹھے ہیں، وہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں کے پاس جائیں، وہاں جا کے باتیں کریں، اپنا دکھ سکھ سنائیں کسی سے. اور اسی طرح جو بوڑھے ہیں وہ وہاں جائیں، ان کے دن بڑھ جائیں گے، ان کی صحت اچھی ہو جائے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو انتہائی مصروف سمجھ لیا ہے نہیں. ہر ویلا بندہ اپنے آپ کو انتہائی مصروف سمجھ رہا ہے. بالکل صحیح. مگر اس کا نقصان من حیث القوم ہم اٹھا بھی رہے ہیں، آگے جا کے اور اٹھائیں. 9 ماہ ہو گئے اس بچی کو، کسی کو خبر ہی نہیں، کسی کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ گھر کا دروازہ باہر سے لاک ہے، اندر سے لاک ہے، کو پتہ ہی کر لے. اس کی جو دوست ہیں، اس کی جو فرینڈز ہیں، یا جس ادارے میں شوبز کے کسی بھی ادارے میں آخر وہ کام کرتی ہو گئی، وہ بھی کوئی اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہے. اس کے گھر کوئی نہیں آ رہا، گھر کا کسی کو پتہ نہیں ہے. لا محلہ موبائل کی بیٹری 5، 7، 8 گھنٹے کے بعد تو ختم ہو جانی تھی. ہر 2 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 مہینے، 4 مہینے. میں نے کہا نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں ہے، اس پر ہمیں گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے. کہ ماں باپ کے ساتھ پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ تھا کہ 9-8 مہینے یہ لگا لیں، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کب کی وہ ان کے ساتھ لا تعلق ہوئی کھڑی ہے. ماں باپ کو بھی کوئی احساس فکر نہیں ہے کہ ہماری بچی. نا ایک بڑی میرے لیے بڑی یہ شاکنگ سی بات ہے. میں اکثر نہ بیٹھ کے اکیلے میں کے لیے ہونی چاہیے، پوری قوم کے لیے سوچتا رہتا ہوں. یہ بے حسی کا ثبوت ہے، پوری قوم کی بے حسی کا ثبوت ہے
یہ ایک بہت بڑا دھبا ہے. یہ جو آپ نے وہ عائشہ خان والا بتایا وہ بھی, اور یہ حمیرہ اصغر کا جو کیس نکلا ہے بدقسمتی سے, یہ ہماری پوری قوم کے منہ پر تماچا ہے کہ یار یہ دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں, اتنے اپنے آپ کو مگن کر لیا ہے کہ ہمیں دائیں بائیں کی کسی کے ساتھ کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چاہے وہ عزیز و اقربا ہیں, چاہے وہ ہمسائے ہیں, چاہے وہ دوست ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزوں, بہت سارے اسباق میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اصل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہوگا. تو اب وہ مرنے سے پہلے انسان کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے, کیا معاملہ ہوتا ہے, ایز اے مسلمان تو ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں نا جی انشاءاللہ. شیخ ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. جو شوبز میں ہیں یا جن کے 6 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ فالورز ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو آپ نے بھی پہلے بات کی کہ یہ لوگ میرے صرف حسن کی وجہ سے میرے ساتھ کھڑے ہیں, بالکل میرے چہرے کی وجہ سے میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بڑا ایک نارمل سا سروے ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کور کر کے ولاگنگ کرتے ہیں آپ کتنے فالورز ہی نہیں بنتے. ایسے ہی یہ نارمل ہے ہی نہیں آپ کے اتنے فالورز ہونا, صرف آپ کا جسم کو دکھانا, کچھ چیزیں فطرتی اپنا حسن دکھانا, اپنا چہرہ دکھانا. اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اٹریکشن تو رکھی ہے نا, تو جب آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے اپنے حسن کو, اپنے جسم کو, اپنی اداؤں کو, تو لا محالہ اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے. جب آپ اس کو اوپن ایئر کر دیں گے تو ہر بندہ تو چاہت رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ کیسے نا وہ چیز ایک پردے میں پڑی ہے تو اس پر تو مکھی نہیں بیٹھے گی, جب آپ اسے پردہ اٹھا دیں گے, کپڑا اٹھا دیں گے, تو اس پر مکھیاں تو آ کے بھن بھنائیں گی نا. بالکل. تو وہ مکھیاں ہی ہیں ساری. یہ جو 6 لاکھ 7 لاکھ فالورز ہیں نا, یہ سب وہی گندی گھٹیا مکھیاں ہی ہیں. اگر اس کے جو 6-7 لاکھ فالورز ہیں, اب مجھے وہ گالم گلوچ نہ دیں, یہ سچ مچ گندی مکھیاں ہیں جو گندگی پر بیٹھنے کے لیے تیار تھی. اس کو صرف اس وجہ سے وہ پسند کرتی تھی. وہ کوئی یہ عبدالستار عیدی نہیں تھا کہ وہ بڑا خیر کا کام کر رہا تھا, یتیموں کے لیے کر رہا تھا, لاشوں میتوں کے لیے کر رہا تھا, بڑا بھلائی کا کام کر رہا تھا. وہ چھیپا نہیں ہے یا کوئی اس قسم کے وہ لوگ خیر والے کام کرنے والے نہیں ہیں. وہ اپنے حسن اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں ہیں. تو ان عورتوں کو یہ لوگ فالورز بن کے 5-5 4-4 6-6 لاکھ بن کے صرف ان کی نمائش کو یہ پسند کرتے ہیں. جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ اگر یہی باپرد ہو کر عورتیں آ جائیں, ان کو 2000 بھی فالورز نہ ملے, اس میں اٹریکشن ہی نہیں نہ ہوتی, تو وہ کیا کر لیں, کیا کنٹینٹ بنا لیں. قصور آپ اس عورت کا اکیلی کے نہ نکالیں. نہیں شیخ, ہم ان کا تو قصور بالکل بھی نہیں نکال رہے. ہماری بھی سوچ گھٹیا ہے, ہم بھی مطلب برائی کے پیچھے لگے پڑے ہیں. اگر ہمارا چانس بنے یہ جس کو ہم نے فالو کیا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ برائی کے لیے چمٹے ہوں گے. میں نے بتایا نا, من حیث القوم ہم غلط ہیں. ان عورتوں کو جہاں ہم نے غلط کہنا ہے وہ تو ہے ہی ہیں, اس کا تو دو رائے ہے ہی نہیں. مگر یہ بھی تو مانے نا یار, ہمارا بھی تو قصور ہے نا. ہم بھی تو پھر ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کہتے ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں. اب اس کی کیفیت یہ بن گئی بیچاری کی, اور اس انداز سے اس کی اللہ کو منظور تھی ڈیتھ اس کی, تو ہم اس کو باتیں کرتے پھرتے ہیں اور اس کو لائکس دے رہے ہیں. اس میں آپ جانتے ہی نہیں اگلے بندے کو خوبی کیا دیکھ سکتے ہیں. آپ کو وہ اگلا بندہ اپنی گڈ بیٹر بیسٹ سائڈ دکھاتا ہے. یعنی کہ اب میں آپ کے سامنے اس طرح سے تو نہیں بیٹھوں گا نا, یا میڈیا پہ ویسے تو نہیں بیٹھوں گا جس طرح میں عام حالات میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا اپنے اکیلے ٹائم میں بیٹھتا ہوں. میں تو اپنا بیسٹ ورژن شو کروں گا, اور اس بیسٹ ورژن کے پیچھے انسان مر گئے ہیں سارے کام کر کے. تو اوور آل یہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک بچی کا قتل ہوا جی, یہ ثنا یوسف, ہاں وہ دیکھو وہ بھی یہی ہے. اب اس کی بات وہی آ جاتی ہے بار بار کہ اس کے بھی فالوورز کتنے تھے. شیخ فالوئنگ کے علاوہ اب کیا عبدالستار عیدی والی ہے؟ نہیں, وہ بھی اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی. دیکھیں نا, اسلام سے دور ہے نا. اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے سینے پر چادر کپڑا لے کے رکھو. اسلام تو کہتا ہے اپنا چہرہ چھپا کے رکھو, اپنے حسن کو, اپنی اداؤں کو اپنے خامد کے لیے محفوظ کر کے رکھو. آپ اگر بے کیا کہتے ہیں اس کو, نقاب اگر کسی کو نظر آ سکتی ہیں تو وہ صرف آپ کے محرم رشتہ دار ہیں. تو ادھر اسلام سے دوری ہے نا. اب اس طرف کوئی نہیں جا رہا کہ یار ان بچیوں کی اور ان کے پیرنٹس کی یہ غلطیاں بھی ہیں.
ان کی یہ غلطیاں بھی ہیں، اور ہمارے بھائیوں کی بھی غلطیاں ہیں جو صرف ان کا رنگ دیکھ کے، ان کا حسن دیکھ کے، ان کی چیزیں باتیں دیکھ کے تو ان کو فالو کر کے بیٹھے تھے، اور اس آس اور امید پہ تھے جس آس اور امید پہ وہ لڑکا تھا۔ یقین کیجئے جو امید اس لڑکے کو تھی نا، ان تمام لڑکیوں کے فالوئنگ کو یہی امید ہے کہ ہمارا بھی اس کے ساتھ تعلق بنے۔ الا ماشاء اللہ، ہم سب پہ چلے فتویٰ نہیں لگاتے، کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، مگر وہ اچھے لوگ بھی تو ہمیں بتائے نا بھائی تو نے اس کو فالو کیا کیوں ہے، کیا تجھے اس میں دینی چیز نظر آئی ہے، کون سی تجھے اس نے حدیث سنا دی ہے، کون سا تمہیں نماز کی طرف لگا رہی ہے۔ وہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، فاطمہ، یہ رضی اللہ عنہم، ان سب میں سے تمہیں کون سی صفت ان کے اندر نظر آئی ہے کہ تو ان کا فالوور بن گیا ہے، ہمیں بھی تو بتایا جائے نا۔ تو بات پھر وہی نظر آتی ہے، ان کے حسن کے لیے وہ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کا بھی خیر والا معاملہ فرمائیے جس کو قتل کیا گیا ہے، وہ بھی دیکھیں ظلم اور زیادتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کچھ غلط کر بھی رہے ہیں، لیکن قتل کرنا یا قتل ہو جانا یہ تو کوئی کسی قسم کا ہے ہی نہیں۔ اس کی ایک حد تک آپ اس کو برا کہہ سکتے ہیں نا۔ اب اگر اس کی یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، مرد و عورتوں کی تمیز نکال کر اپنے آپ کو پوری دنیا کو دکھانا، اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایز اے مسلمان ہم اس کو تو نہیں جائز کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر اس نے بچے نے قتل کیا ہے تو ایز اے مسلمان ہم اس کو بھی ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ بالکل غلط تو غلط ہے، چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اب ہم کہیں جی نہیں اچھا ہوگا اس کو اس نے گولی ماری، کیسے کہہ دیں؟ مسلمان ہے بھائی، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت، میں نے آپ کو پہلے کہا باپ اور بھائی اور خامد کو اجازت نہیں ہے، تو تھرڈ پرسن کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اس کو گولی، جو اب ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ جانے ایسے ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی خواہش ہی پوری کرنا چاہتا تھا نا۔ بالکل صحیح، اور بندہ کیوں انتظار؟ میں وہی کہا نا، جو ہمیں میڈیا میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کو کوئی شادی کا یا اس کے ساتھ مل کے کوئی اپنے وہ کیا کہتے ہیں یہ سیلیبریشن، برتھ ڈے وہ اس قسم کے پروگرامز کو کرنا چاہتا تھا، اس بچی نے انکار کیا، پہلے کیا نہیں کیا، واللہ عالم، چھوڑے اس بات کو۔ تو بات تو وہی ہے کہ غلطیاں تو سب کی ہیں۔ پیرنٹس کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری بچی بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے، دین سے دور ہو گئی ہے، بے لباس ہو رہی ہے، جا کے وہ اپنی نمائش مردوں عورتوں میں کر رہی ہے۔ ایک تو ہے کہ عورت گھر میں تھوڑا سا جسم سے کپڑا ہٹ رہا ہے، ایک یہ ہے کہ اپنے کزنس فیملی میں ہلکا پھلکا کو ایسا، ایک یہ یار آپ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، پوری دنیا کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ فلاں آپ جتنا سوشل میڈیا وہاں پھینک رہی ہیں، کیوں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں دیکھے ساری دنیا ہمارے کمالات دیکھے، تو پھر کمالات بھی ایسے کوئی نظر نہیں آ رہے نا۔ مطلب ان کے جسم کی نمائش کے علاوہ اور کوئی کمال بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم بھی کہیں مسلمان، ایز اے مسلمان، ہاں یار یہ عورت بڑی اچھا کام کر رہی ہے، بڑا بہترین کام کر رہی ہے، کیا بات ہے اس کی، وہ ایز اے مسلمان ہمیں بھی تو کوئی نظر آئے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بے راہروی کا مرد بھی شکار ہے، عورتیں بھی شکار ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ آپ کے وقت کے لیے، امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں معاف کریں گے، ان کی جتنی پرانی غلطیاں ہیں۔ تو مسلمان غلطیاں تو مسلمانوں سے ہوتی ہیں نا جی، بالکل، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اس قسم کے جو مرد کو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ غلطی تو غلطی ہے، ان کے لیے اصلاح کی کوشش اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ جیسے آپ اپنے لیے کریں، اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے ان لوگوں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھی شکریہ، اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔